جو اپنے 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹہ صرف موبائل کے اوپر ایکسپینڈ کر دیتے ہیں، اپنا سارا وقت موبائل کے اوپر صرف کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا میرے ملت کے نوجوانوں، اگر کوئی وقت کی اہمیت کو نہیں پہچانتا ہے تو پھر زمانہ ان کو بھلا دیتا ہے۔ اگر کوئی وقت کی اہمیت کو نہیں جانتا ہے پھر زمانہ ان کو بھلا دیتا ہے۔ زمانے کی اہمیت اسی کو ملتی ہے جو وقت کی اہمیت کو پہچانتا ہے۔ اہل صوفیہ فرماتے ہیں کہ کوئی وقت ضائع کر کے یہ نہ کہنا کہ آج میں نے ٹائم پاس کر دیا ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کوئی وقت گزار کے یہ نہ کہے کہ ہم نے ٹائم پاس کر دیا ہے۔ اہل صوفیہ فرماتے نہیں یہ خیال خام ہے، تم نے وقت کو نہیں گزارا ہے، وقت نے تمہیں گزار دیا ہے۔ تم نے وقت کو پاس نہیں کیا ہے، وقت نے تمہیں پاس کر دیا ہے۔ جو وقت کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانتا ہے زمانے میں پھر ان کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ زمانے میں تمہارا نام زندہ رہے تو وقت کی قدر و منزلت کو پہچانو۔ آؤ اللہ کے ولیوں کی زندگی کو دیکھو، یہی 24 گھنٹہ اللہ کے ولیوں کو بھی دیا گیا تھا، لیکن اسی 24 گھنٹے کے اندر اللہ کے ولیوں نے بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ اتنے خدمات ہیں کہ زندگیاں کم پڑ جائے گی، ان کے خدمات زائد ہو جائیں گے۔ یہی 24 گھنٹہ عطائے رسول خواجہ ہند الولی خواجہ غریب نواز کو دیا گیا تھا۔ اسی 24 گھنٹے کے اندر غریب نواز نے ایک نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 1 لاکھ نہیں، 90 لاکھ غیر مسلموں کو صاحب ایمان بنا دیا ہے، مسلمان بنا دیا ہے۔ یہی 24 گھنٹہ امام اعظم ابو حنیفہ کو دیا گیا، حضرت امام اعظم سید الفقہاء بن گئے۔ یہی 24 گھنٹہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو دیا گیا۔ جب غوث اعظم کو یہی 24 گھنٹہ دیا گیا تو اسی 24 گھنٹے کے اندر غوث اعظم نے اللہ کی اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ وہ صرف دنیا سنیت ہی کے نہیں، صرف بغداد ہی کے نہیں، بلکہ پورے عالم اسلام کے تاجدار بن گئے، ولیوں کے کامل بن گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قدر و منزلت کو پہچانا، وقت کی اہمیت کو پہچانا۔ تو آج دیکھو، آج ان کو گئے، دنیا سے گئے، سالہ سال گزر گئے، لیکن آج ان کا نام بھی زندہ ہے، ان کا کام بھی زندہ ہے، ان کا نام بھی زندہ ہے، ان کے خدمات بھی زندہ ہے۔ جو وقت کی اہمیت کو پہچانتا ہے پھر زمانہ ان کو بھولنے نہیں دیتا ہے۔ وہ رہے نہ رہے، وہ زمین کے اوپر رہتے ہیں تب بھی زندہ ہوتے ہیں، زمین کے اندر ہوتے ہیں تب بھی زندہ ہوا۔ ہم اپنی تساہلی سے، آج ہم اپنی کاہلی سے عشاء کی 4 رکعت نفل کو 2 رکعت بنا دیتے ہیں۔ عشاء کی 4 رکعت نفل کو 2 رکعت پڑھتے ہیں، بلکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عشاء کی 4 رکعت نفل نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ کوئی مزہ ایسا نہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، نوافل آپ کے لیے ہے، پڑھو نہ پڑھو، نوافل آپ کے لیے ہے، پڑھو نہ پڑھو۔ لیکن جن لوگوں نے وقت کی قدر و منزلت کو پہچانا، ذرا ان کی زندگی کو دیکھو، جنہوں نے وقت کی اہمیت کو پہچانا۔ حضرت سری سمدی کی زندگی کو پڑھیے، تاریخ بتاتی ہے کہ پوری زندگی حضرت سری سمدی روٹی نہیں کھاتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ روٹی نہیں کھانے کی وجہ سے آپ کے جسم میں نقاہت آ گئی، کمزوری آ گئی۔ حضور آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ حضرت سری سمدی ہے، آپ کی غذا کیا ہے؟ آپ ستو کھاتے ہیں، روٹی نہیں کھاتے ہیں۔ کسی نے کہا حضور کمزور ہو گئے ہیں، آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ آپ کا جواب سنیے، آپ نے فرمایا نادانو سنو، جتنی دیر میں 1 روٹی چبا کر کے کھاتا ہوں اتنی دیر میں 96 مرتبہ میں اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کر دیتا ہوں۔ جتنی دیر میں 1 روٹی کو چبا کر کے کھاؤں گا اتنی دیر میں 96 مرتبہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کو بیان کر دیتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وقت کی قدر و منزلت کو پہچانا۔ آج صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، آج اسلام کو آئے 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن یہ اسلام آج ہم ایک محلے سے دوسرے محلے تک نہیں لے جا پا رہے ہیں، ایک گلی سے دوسری گلی تک نہیں لے جا پا رہے ہیں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک نہیں لے جا پا رہے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف نہیں لے جا پا رہے ہیں۔ لیکن آؤ، یہی وقت صحابہ کو بھی ملا تھا، یہی 24 گھنٹہ اصحاب رسول کو بھی ملا تھا، یہی سورج صحابہ کے لیے بھی نکلتا تھا، یہی چاند کی چاندنی صحابہ کے لیے بھی تھا۔ لیکن تاریخ پڑھو صحابہ کی، اسلام کے عروج و باغپن کی ایک چھوٹی سی کہانی سنو، ذرا ذہن کو قریب کرو اور دیکھو ہمارا اسلام دنیا کے اوپر کیسے پھیلا۔ یہی زندگی صحابہ کو بھی ملی تھی۔ تاریخ بتلاتی ہے اللہ کے نبی جب مکہ کی سرزمین پر آئے اس وقت اللہ کے گھر میں 365 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے اعلان نبوت فرمایا۔
13 سال تک اللہ کے نبی مکہ میں رہے. ان 13 سالوں کے اندر اللہ کے نبی تبلیغ کرتے رہے. علماء بیٹھے آپ ان سے پوچھے 53 سال مصطفیٰ کی عمر ہو گئی. اس وقت پوری روئے زمین پر صرف 100 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا. 53 سال کی زندگی مصطفیٰ کی ہو گئی, صرف 100 لوگوں نے کلمہ پڑھا. اللہ کا حکم آ گیا, محبوب اب آپ مکہ سے نکلیے, آپ مدینہ جائیے, مدینہ جا کر اسلام کی تبلیغ فرمائیے. میرے مصطفیٰ کی عمر 53 سال ہے. اللہ کے نبی مکہ سے نکلے, مدینہ چلے گئے. تاریخ بتلاتی ہے اللہ کے نبی جب مدینہ گئے, آپ کے ساتھ جانے والوں کی تعداد 100 سے زائد نہیں تھی. اس وقت مسلمانوں کی تعداد صرف 100 تھی. مصطفیٰ مکہ سے مدینہ چلے گئے, حتیٰ کہ وقت گزرتا رہا, اسلام کی تبلیغ ہوتی رہی. سن 2 ہجری میں بدر کے میدان پر حق و باطل کا پہلا ٹکراؤ ہوا. اس وقت مسلمانوں کی طرف سے لڑنے والوں کی جو تعداد ہے وہ 313 تھی. جو لوگ گھروں میں تھے, اگر ان کی تعداد کو ملایا جائے تو اس وقت پوری دنیا کے اوپر صرف 6000 یا 7000 مسلمان تھے. میرے مصطفیٰ کی عمر 55 سال ہو گئی. سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا. اس وقت مسلمانوں کی تعداد لڑنے والوں کی 10,000 تھی. 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے حج کا آخری خطبہ دیا. نبی کا خطبہ سننے والوں کی تعداد 1,44,000 تھی. جو لوگ گھروں میں تھے, اگر ان کی تعداد کو شامل کیا جائے تو پوری دنیا کے اوپر اس وقت مسلمانوں کی تعداد صرف 6 لاکھ یا 7 لاکھ بتائی جاتی ہے. حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا, میرے مصطفیٰ ظاہری طور پر وصال کر گئے, صحابہ میں ہنگامہ بپا ہو گیا. اس وقت ابھی تک مسلمانوں کی تعداد صرف 6 لاکھ ہے. اللہ کے نبی چلے گئے, اسلام کیسے پھیلے گا, اسلام کی تبلیغ کیسے ہوگی. مصطفیٰ چلے گئے, صرف 7 لاکھ مسلمان ہیں. صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے, اسلام کی تبلیغ کیسے ہوگی, اسلام کیسے پھیلے گا, اسلام ملک سے ملک تک کیسے پھیلے گا. حتیٰ کہ تاریخ بتلاتی ہے حضرت ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین بن کر کے تخت خلافت پر براجمان ہو گئے. 2 سال 2 ماہ اور 12 دنوں تک حضرت ابوبکر تخت خلافت پر براجمان رہے. اور آپ کے فتوحات کا ایوریج نکالا جائے تو ہر دن 80 مربع میل کا علاقہ فتح ہوتا تھا. ابوبکر بھی چلے گئے, اسلام بڑھتا گیا, اسلام کی تبلیغ ہوتی گئی. حضرت عمر کا دور آ گیا, حضرت عمر کا زمانہ آ گیا. حضرت عمر 10 سال تک مسلمانوں کے لیے تبلیغ کرتے رہے. حضرت عمر کی زندگی میں 25 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت قائم ہو گئی. حضرت عمر کا زمانہ بھی چلا گیا. حضرت عثمان کا دور آیا, اسلام کی تبلیغ ہوتی رہی, اسلام پھیلتا رہا, اسلام پھولتا رہا, اسلام بڑھتا رہا. ایک دور آیا, عثمان بھی چلے گئے. حضرت مولا کائنات آئے, اسلام کی تبلیغ ہوتی رہی. حضرت علی بھی چلے گئے. آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھے, مولا کائنات چلے گئے. آپ ہند و پاک کی تاریخ پڑھے, حضرت سعد بن ابی وقاص کی زندگی پڑھے. آپ چائنا کی تاریخ کو پڑھے, حضرت سعد بن ابی وقاص چائنا چلے گئے اور انہوں نے چائنا میں جا کر کے اسلام پھیلا دیا. ہند و پاک کے اوپر اسلام کی تبلیغ ہو گئی, چائنا کے اوپر اسلام پھیل گیا. یہ بہت بعد کی بات نہیں تھی. مصطفیٰ کو دنیا سے گئے, ابھی 100 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا. ابھی صحابہ موجود تھے, ابھی تابعی موجود تھے, لیکن دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی تبلیغ موجود تھی. اسلام کی تبلیغ ہو رہی تھی. صحابہ موجود ہے, تابعین موجود ہے. صرف 92 ہجری میں دنیا کے کونے کونے میں اسلام پھیل گیا. جب دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی تبلیغ ہوئی, صحابہ کے اسی عظیمت کو دیکھ کر کے اقبال نے قلم اٹھا کر کے لکھا, دی اذانیں ہم نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, دی اذانیں ہم نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ایسا زمین اندلس ہے یاد تجھ کو تھا تیری ڈانڈیوں پہ. کبھی آسماں ہمارا, چینو عرب ہمارے, ہندوستان ہمارا. مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا, مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. وہ اسلام جسے ہم ایک گلی سے دوسری گلی تک نہیں لے جا پا رہے ہیں, ایک ملک سے دوسرے ملک تک نہیں لے جا پا رہے ہیں. صرف 100 سال کے اندر صحابہ نے اسی اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا.